عصر کی نماز ہے، 2 نمازیں رات میں، 2 نمازیں دن میں، اور بیچ میں عصر کی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی عصر کی نماز کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا مال خراب ہو گیا، اس کے اہل و عیال برباد ہو گئے، اس کی فیملی برباد ہو گئی، اس کا پریوار برباد ہو گیا۔ عصر کی نماز کا چھوٹ جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی کبھی جلدی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب لڑائی چل رہی تھی اور لڑائی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اللہ کے نبی کو مغرب کے ٹائم پر عصر کی نماز پڑھنی پڑی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اللہ کے نبی نے کافروں کے اوپر بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو عصر کی نماز بڑی امپورٹنٹ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم، عصر کی نماز کی قسم، عصر کے ٹائم کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہا ہے؟ بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ انڈیا کا انسان بھی گھاٹے میں، سعودی عرب کا انسان بھی گھاٹے میں، امریکہ کا گورا بھی گھاٹے میں، افریقہ کا کالا بھی گھاٹے میں۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں، سارے کے سارے انسانوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ مکیش امبانی تو اربوں کی سمپتی کے مالک ہیں، ٹاٹا اور اڈانی اور برلا تو کروڑ اور خربوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ کیا وہ بھی خسارے میں؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ میرے بندو، گھاٹا یہ نہیں کہ دنیا میں تمہارے پاس دولت ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے پاس رہنے کو مکان ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے بال بچے سکھی اور چین سے ہیں کہ نہیں ہے۔ گھاٹا تو یہ ہے، نقصان تو یہ ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ کی بارگاہ میں حسابوں کی تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ اصل گھاٹا ہے، یہ اصل خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اور سارے کے سارے انسان اسی گھاٹے میں ہیں۔ جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں ان کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ تو گھاٹا یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن جہنم کی آگ میں چلا جائے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج دنیا میں ایک معمولی سی آگ لگ جاتی ہے، کوئی اس آگ میں جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی لاش ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی لاش کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ کمزور دل اور دماغ کا آدمی کسی جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکتا، بہت سی عورتیں تو دیکھ کر کے الٹی کر دیتی ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، دنیا کی آگ سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، اور دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے تو ہم دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، مٹی کے تیل سے جلتی ہے، لکڑی اور کوئلے سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کس سے جلتی ہے؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں اور پتھروں سے جلتی ہے۔ کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے، وہی پروفٹ میں ہے، وہی فائدے میں۔ اور جو جہنم کی آگ میں چلا جائے گا، میرے پیارے ساتھیو، اللہ فرما رہا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ تو کسان لوگ ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کسان
زمین کی جوتائی کرے، ٹائم پر بیج کو بوئے، زمین کے اندر جتنی محنت کرنا ہے ساری محنت کرے، اس کے بعد سیلاب کا پانی آئے، اس کی ساری کھیتی کو تباہ کر کے لے کے چلا جائے، سوچو اس کسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس کو اس بات کی تکلیف تو ہو ہی رہی ہے کہ اس کا کھیت چلا گیا، اس کو اس بات کی تکلیف زیادہ ہوگی کہ میں نے محنت کی تھی، میں نے بوائی کی تھی، میں نے جوتائی کی تھی، میں نے اس کھیت کے اندر اپنا کیپٹل لگایا تھا، میرا سارا کیپٹل برباد ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہیں جس کے پاس توحید نہیں، کل قیامت کے دن وہ بھی خسارے اور نقصان میں ہوگا، اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ میرے بندو، سب سے زیادہ خسارے میں اور نقصان میں تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیکی کا کام کرتے تھے اور یہ سوچ کر کے کرتے تھے کہ ان کو ثواب ملے گا، مگر کل آخرت میں ثواب ملنے کے بجائے ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ حاجی ہوں گے، جو حاجی نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی ایک بار حج کی توفیق دے دے۔ آپ نے عمرہ بھی کیا ہوگا، بہت سارے ایسے بھائی بھی ہوں گے جو پانچوں ٹائم کے نمازی بھی ہوں گے، بہت سارے ایسے بھائی بھی ہوں گے، ایسی بہنیں بھی ہوں گی جو ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی۔ میں ایسے بھی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو رات میں بغیر تقریر سنے موبائل نہیں بند کرتے اور بستر پہ نہیں سوتے، علماء کی تقریریں سن کر کے وہ رات میں بستر پہ سونے جاتے ہیں، ایسے بھی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کل اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا عمرہ، آپ کا حج، آپ کی نماز، آپ کی تلاوت سب برباد ہو گئی، اللہ کیا ان کو نہیں مانا گیا، اللہ کیا ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، تو سوچو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے۔ صحابی کا نام نوٹ کر لو، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچہ پیدا ہو اگر آپ کے گھر میں تو نام رکھ لو، بڑا پیارا نام ہے، صحابی کا نام ہے۔ اور صحابی کا جب نام آ جائے تو نام کا معنی اور مطلب نہیں دیکھا جاتا، یہ کافی ہے کہ وہ صحابی کا نام ہے۔ ثوبان رکھ لو نام، یہ نام بڑا پیارا ہے، یہ نبی کے صحابی کا نام ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا لمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیزا، میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کل قیامت کے دن وہ آئیں گے اور پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، وہ حج لے کر کے آئیں گے، وہ عمرہ لے کر کے آئیں گے، وہ نماز لے کر کے آئیں گے، وہ زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، وہ صدقہ خیرات لے کر کے آئیں گے، وہ بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کیا کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ حضرت ثوبان کہنے لگے اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بتا دیجئے۔ اے اللہ کے نبی صرف اے اللہ کے نبی ذرا کلیئر بتا دیجئے وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے ثوبان تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، وہ تمہارے بیچ میں رہنے والے لوگ ہوں گے، جیسے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے، تم روزہ رکھتے ہو وہ بھی روزہ رکھیں گے، تم صدقہ کرتے ہو وہ بھی صدقہ کریں گے، تم رات میں نماز پڑھتے ہو وہ بھی رات میں نماز پڑھیں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن اے ثوبان بس ایک بات کی کمی ہوگی، ایک بات کی کوتاہی ہوگی، وہ اکیلے میں
وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، وہ بند کمرے میں ہوں گے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو وہ اکیلے میں اور تنہائی میں بہت سارے غلط کام کریں گے۔ آپ یقین کیجئے آج علماء کے موبائل بھی سیف نہیں ہے۔ آج میں نے 50-60 سال کے بزرگوں کا موبائل چیک کیا، اس میں مجھے ایسی چیزیں ملی کہ اللہ دیکھ کر کے شرم آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، موبائل کے اس دور میں، اسمارٹ فون کے اس دور میں، اس حدیث کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج علماء سے لے کر کے جاہل تک اور بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک اس موبائل نے سب کو اس گناہ میں ڈال دیا ہے۔ آج سب سے بڑا خطرہ جو ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے، ہم بظاہر تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم جلسوں میں جا رہے ہیں، ہم تقریر بھی کر رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی بھی ہے، ہم حاجی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، مگر ہم جب اکیلے میں ہیں، جب تنہائی میں ہیں، ہم موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ وہ تنہائی میں جو گناہ ہم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے، وہ ہماری نیکیوں کے لیے دیمک بن چکا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان اس سے بڑھ کر کے خسارے میں کیا ہوگا میرے بھائی، کہ اس کی نیکیاں اللہ کے برباد ہو جائیں۔ ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں، رات کو بستر پہ جب وہ سوتے ہیں تو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے سوتے ہیں، گانا سن کر کے وہ سوتے ہیں اور اسے نیند آ جاتی ہے اور بڑے فرق ہیں۔ میں جب میوزک سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، جب میں اپنے فیورٹ سنگر کا گانا سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اسی گانا کو سنتے ہوئے اگر تجھے موت آ گئی، بستر پہ سونے کے جانے کے ٹائم اللہ کے نبی نے جو دعا ہم کو سکھائی ہے، اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ اس لیے کہ جو نیند ہوتی ہے وہ بھی ایک طریقے کی موت ہوتی ہے، نیند میں بھی اللہ تعالی ہماری روح کو قبض کرتا ہے، اور جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو اللہ ہماری روح کو واپس ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر نیند کی حالت میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا اس پر پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ نیند کی حالت میں انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ گانا سنتے ہوئے سو گئے، اسی حال میں آپ کو موت آ گئی۔ سوچو میرے بھائیوں، کل اللہ کی بارگاہ میں جب آپ اٹھیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندہ اس حال میں قیامت کے دن اٹھے گا جس حال میں موت آئی ہوگی۔ جو گانا سن کر کے سویا تھا، اسی حال میں اگر وہ سویا رہ گیا، اسی حال میں اس کو موت آ گئی، تو کل قیامت کے دن وہ گانا سنتے ہوئے اٹھے گا۔ جو گندی فلمیں دیکھ کر کے سویا تھا، وہ گندی فلمیں دیکھ کر کے قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو زنا کرتے ہوئے مر گیا تھا، وہ زنا کرتے ہوئے کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو شراب میں مرا تھا، کل شراب کے نشے میں اٹھے گا۔ جو نماز پڑھتے ہوئے مرا تھا، کل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا، نماز پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ وہاں کے عالم دین نے لکھا، میرے نوجوان ساتھی سنیں، بڑی عبرت کی بات ہے۔ 4 نوجوان کار کا سفر کر رہے تھے، چاروں نوجوان کار پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سعودی عرب کے روڈ پر کار چل رہی ہے، وہاں کی روڈ بہار اور جھارکھنڈ سے بھی زیادہ شاندار اور چکنی روڈ ہے، پوری اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ مر جاتے ہیں، ایک نوجوان بچ جاتا ہے لیکن وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے جب اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں جو آخری سانسیں لے رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ دھڑکنوں میں تیرے گیت ہے، رحمت جی، کسی نے آپ کو دل سے یاد کیا ہے؟ کہ شرم سے لب سے لے ہوئے، رحمت جی، کسی نے آپ کو دل سے یاد کیا ہے؟ یہ سلسلے ہوئے دور رحمت جی، کسی نے آپ کو دل سے یاد کیا ہے؟ ہوئے، یہ گلا ہے آپ کے، رحمت جی، کسی نے آپ کو دل سے یاد کیا ہے؟ پھول بھی ہے درمیان
तो फासले रहमत जी किसी धड़कनों में तेरे गीत है रहमत जी किसी ने आपको दिल से याद किया है। के शर्म से लब से ले हुए रहमत जी एक्सीडेंट कैसे हुआ, उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, उससे पूछते हैं तुम्हारे साथियों का नाम क्या है। वो नौजवान शख्स सारे के सारे इंसान घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान वाले हैं। ईमान किसको कहते हैं मेरे भाइयों? आओ जरा कुरान उठाओ, अल्लाह ताला ईमान का मतलब बताता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने ले लिया जाए उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल तड़प जाता है, अल्लाह का नाम सुन करके वो गुनाह छोड़ देते हैं। बुखारी की वो हदीस आपने कई बार सुनी होगी। 3 लोग जब गार में फंस गए और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वास्ता दे करके दुआ मांगी थी। उन तीनों में से एक ने कहा था, अय अल्लाह मैं अपनी चचाजाद बहन से बहुत मोहब्बत करता था, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, मैं उस पर डोरे डालता था, मैं उसको हासिल करने की कोशिश किया करता था। और एक मर्तबा जब गाँव में कहत पड़ा, सूखा पड़ा और वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई, मैं मदद करने के लिए तैयार तो हुआ, मगर मैंने कंडीशन लगा दी कि तुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ेगा, तुझे अपनी आबरू मेरे हवाले करनी पड़ेगी। लेकिन जब ऐन मौके पर मैं उस लड़की के साथ जिना करने के लिए तैयार हो गया और करीब था कि मैं उसके साथ जिना कर लेता, उस लड़की ने ऐन मौके पर कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे इत्तक़िल्लाह, तू अल्लाह से डर, वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, और जिस चीज का तुझे हक हासिल नहीं उस चीज को तू इस्तेमाल मत कर। अल्लाह का नाम सुन करके उस नौजवान ने जिना का इरादा तर्क कर दिया, जिना का इरादा छोड़ दिया अपनी चचाजाद बहन के साथ। फिर उसने कभी गलत काम का इरादा नहीं किया। अल्लाह कह रहा है कि मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और मोमिन तो वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है। आज तो हमारा हाल ये है, रमज़ान में तरावी की नमाज हो रही है, हाफिज जी 1 पारा की तरावी पढ़ा रहे हैं। अगर किसी दिन हाफिज जी ने 1.5 पारा कर दिया, 2 पारा कर दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हम कहते हैं हाफिज साहब आपने 2 पारा क्यों पढ़ा दिया, हमसे नहीं पढ़ी जाती 2 पारा। मेरे प्यारे साथियों, किसी किसी मस्जिद में तो ये हाल भी है कि हाफिज साहब ने थोड़ी लंबी तरावी पढ़ा दी तो सलाम फेरा तो पीछे कोई नहीं था। ऐसा भी हुआ, ऐसा भी मंजर देखा गया। लेकिन जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान की आयतें जब पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। फुज़ैल डाकू को देखो, डाका डालने के लिए जाता है, एक मकान की छत पर कूदता है। उस मकान में अल्लाह का कोई बंदा रात के सन्नाटे में कुरान पढ़ रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते वो अल्लाह का बंदा सूरह हदीद की आयत पर पहुंचता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनका दिल पिघल जाए। फुज़ैल इब्न अयास के दिल पर चोट लगी, ऐ अल्लाह ये कुरान पढ़ा जा रहा है और मैं डाका डाल रहा हूँ, मैं लोगों का माल लूट रहा हूँ, ऐ अल्लाह तू मुझे बुला रहा है, ऐ अल्लाह मैं तेरी दावत पर लब्बैक कह रहा हूँ, ऐ अल्लाह तू पूछ रहा है कि क्या ईमान वालों के लिए तौबा करने का टाइम आया कि नहीं आया। ऐ अल्लाह मैं ऐलान कर रहा हूँ कि वो टाइम आ चुका है। ऐ अल्लाह तेरा बंदा फुज़ैल आज से सच्ची तौबा करता है, आज से फुज़ैल न तो कोई डाका डालेगा, न कोई चोरी करेगा, न किसी की इज्जत पर हमला करेगा। आज के बाद तेरा बंदा फुज़ैल तेरे घर की इबादत में, तेरे घर के तवाफ में और नमाज में और इबादत में लगा रहेगा। और उसके बाद फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की और अपने दौर के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े आबिदों में उनका शुमार होने लगा। ईमान इसको कहते हैं मेरे भाई। आज हमारा ईमान कमजोर ईमान है। और एक बात याद रखो, ये जो ईमान है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है हमारी। हम गरीब हैं, हमारे घर कमज़ोर हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ईमान है
تو اللہ کی قسم بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے. ان کے سامنے ہمارے پاس ان سے بڑی دولت ہے میرے بھائی ایمان کی دولت. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے, جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا لے کر کے آئیں گے. اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اے اللہ, لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. اللہ کہتا ہے ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا, ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا. تیرے پاس زمین بھر کے سونا ہے لیکن تیرے پاس اس سے بڑی دولت نہیں ہے, تیرے پاس ایمان نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اولئک لہم عذاب علیم, جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. وما لہم من ناصرین, اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. شیرسا آبادیوں کا علاقہ ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے علاقے میں آتا ہوں, اور میں بنارس میں اور دیگر جگہوں پر کہتا بھی ہوں کہ سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں کی ایک برادری ہے. الحمدللہ 99% بلکہ 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اہل توحید کی برادری ہے, اہل توحید کی یہ قوم ہے. مگر میرے بھائی, اگر آپ کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے, اگر آپ کے بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے, اگر آپ کے گھر کی عورتیں مشرکوں کے پاس جا کر کے شرکی عمل کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنے بچوں کو جھاڑ پھونک کروا رہی ہیں, اور آپ کے گھروں میں بھی شرکیہ کام ہو رہا ہے, تو معاف کیجئے, آپ نے اپنی برادری کا نہیں اپنے دین اور اپنے اسلام کا سر نیچا کر دیا ہے. یہ پونجی جو اللہ نے آپ کو دی ہے, ایمان کی پونجی, توحید کی پونجی, اس پونجی کی حفاظت کیجئے میرے بھائی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. مرتے دم تک اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو توحید پر بچا کے رکھیے میرے بھائی. ساری زندگی اگر آپ توحید پہ رہتے ہیں اور مرنے کے پہلے اگر آپ نے شرک کر دیا تو ساری زندگی کی آپ کی کمائی برباد ہو جائے گی. اتنی بڑی دولت ہے ایمان. سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک عمل کرنے والے ہیں, نیک عمل کرنے والے ہیں. اے اللہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جواب دیتا ہے قرآن کے 16ویں پارے میں سورہ کہف کی آخری آیت میں, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. میرے بندو, اگر تم اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو, تو نیک عمل کرو. ایسا عمل کرو جو اللہ کی نظر میں نیک ہو, اور اپنے عمل میں کسی کی ملاوٹ نہ کرو. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ پوری تقریر آپ کو سمجھ میں آئی چاہے نہ آئی, اگر یہ چیز آپ نے سمجھ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تقریر کا خلاصہ سمجھ لیا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں تو جواب دے دو کہ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں. پہلی چیز کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے, اس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو, کوئی ریاکاری نہ ہو, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کیا جائے. نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے, مدرسے میں آپ نے 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا, اگر چندہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے تب تو وہ نیک عمل ہے. اور اگر چندہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں والے تعریف کرے کہ پردھان جی نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے, پورے گاؤں میں چرچا کیا جائے, پورے گاؤں والے آپ کے چندے کی تعریف کریں, مدرسے والے آپ کو سلامی دیں, اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو میرے بھائی آپ کا عمل تو ہے مگر نیک عمل نہیں ہے. نیک عمل کی پہلی شرط کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو. نیک عمل کی دوسری شرط کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو, وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہو. وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ لگ رہا ہو, اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے. ربیع الاول کا مہینہ آیا, اتفاق سے میرا پروگرام مالدہ کے اندر کلیا چک کے علاقے میں تھا. مالدہ سے کلیا چک جانے میں 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں.
لیکن اتفاق سے جس دن میرا پروگرام تھا اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. یقین مانیے آپ 40 سے 45 منٹ کا راستہ مالدہ سے کلیا چک جانے مجھ کو 3 گھنٹے لگ گئے. راستے بھر مسلمان نوجوان قطب مینار کی جتنی اونچی اونچی ٹوپی لگا کر کے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بڑے کے ساؤنڈ کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ نبی کے عاشق لوگ ہیں، یہ نبی کے چاہنے والے لوگ ہیں. میں نے پوچھا یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جواب ملا یہ نبی کی محبت کے نام پہ کیا جا رہا ہے. او لوگو، اگر یہ جلوس نکالنا، یہ ڈی جے بجانا یہ نبی کی محبت کے نام پر اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو ابو بکر نے ڈی جے کیوں نہ بجایا؟ عمر فاروق نے جلوس کیوں نہ نکالا؟ نبی کے صحابہ نے یہ جشن کیوں نہ منایا؟ کام تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں ایموشنل لگ رہا ہے، کام تو دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، مگر اس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. اس لیے یہ کام بدعت ہے، یہ کام نیک عمل نہیں ہے. میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ لکھ کر کے چیک دے دوں اور چیک پر اپنا سگنیچر نہ کروں تو وہ چیک دنیا کے کسی بینک میں آپ کیش نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیک دے رہا ہے، جس کا اکاؤنٹ ہے، اس چیک کے اوپر اس کی سگنیچر ہونی چاہیے، تب وہ چیک مانی جائے گی. میرے پیارے ساتھیو، آپ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک چیک ہے، اور اس چیک کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی سگنیچر ہونی چاہیے. وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ہے تو سنت ہے، اگر نہیں ہے تو بدعت ہے. تو اللہ نے کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے بن جائیں اور جو نیک عمل کرنے والے بن جائیں. اب 2 باتیں اور ہیں، بیان کر کے بات ختم کروں گا. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، آپ ایمان والے بھی بن گئے، آپ نیک عمل کرنے والے بھی بن گئے، لیکن آپ نے نیک بات، اچھی بات، حق بات دوسروں کو نہیں بتائی. آپ نے دوسروں کو چھوڑو اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی. باپ بیچارہ تہجد پڑھ رہا، بیٹا ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اور باپ نے کبھی یہ ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ بیٹے کو نماز کے لیے بولے. ماں بیچاری رات بھر قرآن پڑھ رہی ہے، اور جوان بیٹی موبائل لے کر کے کونے میں کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ماں کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی بیٹی کو صحیح اور غلط کے بیچ کا فرق بتائے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ روشنی میں یہ کافی نہیں ہے، آپ کو روشنی میں ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اندھیرے میں ہیں ان کو روشنی میں لانے کی کوشش بھی کرنا ہے. آپ کے گاؤں میں بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہوں گے، آپ کا ان کے ساتھ ویوہار ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں آپ. کبھی آپ نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن کے بارے میں بتایا؟ کیا اللہ تعالیٰ کیا آپ کی گردن نہیں پکڑی جائے گی؟ جناب آپ کے گاؤں میں لوگ رہتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے. آپ کے پاس قرآن تھا، آپ کے پاس اسلام تھا، آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم بھائی کو قرآن نہیں دیا، اس کو اسلام کی شکشاؤں کو نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ کہ آپ کی گردن بھی پکڑی جائے گی. عبدالغفار صاحب بنارس سے ارریہ تقریر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، فوربیس گنج آپ جایا کرتے تھے. آپ کا پڑوسی ہندو تھا، غیر مسلم تھا، آپ نے کبھی اپنے غیر مسلم کو قرآن دیا، اسلام کے بارے میں بتایا؟ آپ کے محلے میں لوگ شرک کرتے تھے، آپ نے کبھی ان کو تبلیغ کی؟ یہ عبدالغفار سے بھی سوال کیا جائے گا. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، سچائی کی تبلیغ بھی آپ کو کرنا ہے. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جب تبلیغ کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ کام تو علماء کا کام ہے، یہ تو جامعہ سلفیہ میں کوئی پڑھ کے آئے، جامعہ ابن تیمیہ میں کوئی پڑھ کے آئے، سنابل میں کوئی پڑھ کے آئے، اس کا. میں کہتا ہوں نہیں، یہ غلط بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی اگر تمہیں پہنچی ہے تو تم دوسروں کو پہنچاؤ. تبلیغ کرنا، سچائی کی
صرف علماء کا کام نہیں ہے، آپ کو جتنی باتیں پتہ ہے اتنی باتیں اگر آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں تو آپ پہنچائیے۔ اسلام کی خدمت آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ دولت والے تو دولت کے ذریعے کیجئے، اگر آپ دماغ والے تو دماغ کے ساتھ کیجئے، اگر آپ علم والے تو علم کے ساتھ کیجئے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے آپ کیجئے۔ اپنی انرجی اور اپنی طاقت کا استعمال آپ دین کی خدمت کے لیے کیجئے میرے پیارے ساتھیوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دین کی تبلیغ میں آپ کا کیا رول ہے؟ آج رات میں جب بستر پہ سونے جائیے تو ضرور سوچئے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، اور سچائی کی تبلیغ کرنے والے اور حق کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب آپ سچائی کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلیں گے تو یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو گالی دیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بائیکاٹ بھی کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یاد کر لینا اپنے نبی کی سنت کو، یاد کر لینا اپنے نبی کے طریقے کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کو اپنے گاؤں سے ارریا جانا پڑے، 4 ویلر سے آپ کو جانا پڑے تو آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے مکہ سے طائف کا سفر طے کیا تھا، 100 کلومیٹر کا سفر، اور نبی نے یہ سفر، اس زمانے میں اونٹ کی سواری چلا کرتی تھی، اس زمانے میں گھوڑے کی سواری چلا کرتی تھی، اس زمانے میں گدھے کی سواری چلا کرتی تھی، مگر نبی نے یہ 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا، پیدل طے کیا تھا۔ 100 کلومیٹر کا سفر پہاڑوں کے بیچ سے چل رہے ہیں اللہ کے نبی، ریگستان کے بیچ میں سے چل رہے ہیں۔ مکہ سے اللہ کے نبی طائف پہنچے، سب سے پہلے طائف کے جو بڑے بڑے سردار لوگ تھے ان کے گھر پر پہنچے، ان کو اسلام کے بارے میں سمجھایا، ان کو توحید کے بارے میں سمجھایا، ان کو بتایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ان کمینوں نے، ان نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ اے محمد، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے۔ کسی نے کہا اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو جاؤ تم میرے لیے بددعا کر کے دکھاؤ، اور اگر تم جھوٹے نبی ہو تو میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبی نے بڑے صبر سے کام لیا، کہ کوئی بات نہیں، تم میرا کلمہ نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو میں طائف کے اندر گھوم گھوم کر کے تبلیغ کروں گا، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤں گا، تو کم سے کم تم یہ بات کسی اور کو مت بتانا، تم سے میری بات ہوئی ہے تم اس بات کو سیکرٹ رکھنا۔ مگر ان کمبختوں نے اس کو بھی سیکرٹ نہیں رکھا، اور پورے طائف میں اللہ کے نبی کے اوپر ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، پیدل طے کر کے اللہ کے نبی آئے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، توحید کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں، مگر ایک آدمی میرے نبی پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، مایوس ہو کر کے اللہ کے نبی طائف سے نکلنے لگے۔ جب طائف سے نکلنے لگے تو ان کمینوں نے ان اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی طائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ کہاں سے بچاتے، پتھر تو ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ اتنے پتھر مارے گئے میرے نبی کو، آپ کے بدن سے خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتوں میں جم گیا۔ اللہ کے نبی طائف سے نکل کر کے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے نکلتے ہیں، اور طائف 4 کلومیٹر دور ایک باغ میں جا کر کے اللہ کے نبی پناہ لیتے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے پناہ لیتے ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ یہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، یہ کن لوگوں کے حوالے کر دیا، اے اللہ یہ تیرے مقام کو نہیں جانتے، اے اللہ یہ میری عظمت کو نہیں جانتے، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اے اللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، مگر اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ صبر کیا ہے اللہ کے نبی نے۔ ہمیں اور آپ کو صبر کا مطلب ہم نے جانا ہی نہیں، صبر کس کو کہتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
دین کی تبلیغ کے راستے میں صبر کرنا پڑے گا میرے بھائی. مومن کی زندگی تو دو ہی چیزوں کا نام ہے, خوشی میں شکر کرنا ہے, تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچہ مر گیا تو صبر کر لیا آپ نے, بیٹا مر گیا صبر کر لیا, باپ کا انتقال ہو گیا تو صبر کر لیا. صبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تمام لڑکوں کی غلط تعلقات ہیں لڑکیوں کے ساتھ, آپ سے آ کر کے کہتا ہے کہ میرے اتنی لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں, لیکن آپ نے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھا ہے. کر کے رکھا ہے کہ میں اپنے قدم کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, میں جوان ہو گیا ہوں, میں نکاح کر کے شادی کر کے حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کروں گا. یہ بھی صبر ہے میرے پیارے بھائیوں. سارے گاؤں کی لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں. ایک لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے تو برقعے میں نکلتی ہے, نقاب میں نکلتی ہے, اس کے گھر والے اس کو تانا مارتے ہیں, یہ تو بڑی دیندار بنتی ہے, یہ تو بڑی پردے والی بنتی ہے. جب سارے لوگ پردہ نہیں کرتے تو یہ پردہ کرتی ہے. وہ کہتی ہے سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, میرے رب کا کیا حکم ہے اس سے فرق پڑتا ہے. وہ لڑکی بے پردہ لوگوں کے ماحول میں پردے میں نکلتی ہے. یہ بھی صبر ہے میرے پیارے ساتھیوں. انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ جیتتی ہے, سارے کھلاڑی شراب کی بوتل لٹا رہے ہیں, شراب کے نشے میں دھت ہیں, لیکن معین علی اور محمد راشد نام کے دو مسلمان کھلاڑی شراب سے دور ہو جاتے ہیں, اپنے تمام کھلاڑیوں سے دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ میرے مذہب میں شراب حرام ہے. یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے میرے بھائی. ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی ہاشم املہ, اس کے دیش میں شراب, اس کے دیش کی جو ڈریس ہے, اس کے ٹیم کی جو جرسی ہے, اس کے ٹیم کی جو جیکٹ ہے, اس کے اوپر شراب کا ایڈورٹیزمنٹ ہے. ہاشم املہ کہتا ہے میں جرمانہ دے دوں گا, میں پینالٹی دے دوں گا, مگر میں شراب کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کروں گا. وہ شراب کا ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بھی صبر ہے. اس کی بیوی ساؤتھ افریقہ جیسے ملک میں جہاں پورے کپڑے پہننے والی لڑکیاں آپ کو بہت کم ملیں گی, اس ملک میں بھی اس کی بیوی ہاشم املہ کی بیوی جب اپنے شوہر کے ساتھ کرکٹ میچ دیکھنے آتی ہے تو سر سے پیر تک مکمل نقاب میں آتی ہے. یہ بھی صبر ہے میرے پیارے ساتھیوں. برائی کا تقاضا ہو, برائی کرنے والے موجود ہوں, مگر آپ اپنے آپ کو برائی سے بچا کر کے رکھیں. یہ صبر کی بڑی اعلیٰ قسم ہے. اور ایسے ہی صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر